نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، تاریخ انسانی میں ابو البشر کا لقب صرف دو ہستیوں کو مل سکا ہے۔ ان میں بھی بہرحال اول اور ثانی کی تفریق برقرار رکھی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر اول اور حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ طوفان نوح علیہ السلام کی ہمہ گیری کے بعد جو سفینہ تھا، جسے سفینہ نجات کہا جاتا ہے، اس پر سوار ہو کر حفاظت خداوندی میں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ حضرت نوح علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جو کنعان تھا وہ کافر تھا۔ کنعان اسی طوفان کا شکار ہو کر غضب خداوندی سے ہلاک ہو گیا، اور یہ بات ثابت کر گیا کہ نجات کا دار و مدار حسب و نسب پر نہیں بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے، جبکہ باقی بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے نجات یافتہ ہو کر تین مختلف نسلوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے۔ نمبر ایک، سام کو ابو العرب کا خطاب ملا۔ نمبر دو، حام کو ابو السودان کا خطاب ملا، یہ ابو السودان کے نام سے متعارف ہوئے۔ نمبر تین، یافس، یہ ابو ترک کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ یہ جو تیسرے نمبر پر ہیں یافس ہی کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج کا ہونا، یہی بعض علماء کا موقف ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 140 پر یہی بات مذکور ہے کہ اتنی بات تو بہرحال طے ہے کہ یاجوج ماجوج کسی طاقت یا ماورا عقل یا کسی ایسی طبعیاتی ہستی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی انسانوں کے دو گروہ ہیں جن کا نسبی تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافس سے ان کا تعلق جڑتا ہے۔ اسی سلسلے میں تورات کی کتاب مقدس سے ایک اقتباس میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، نوح کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد یہ ہیں۔ طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، بنی یافس، یہ ہیں جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس۔ کتاب مقدس صفحہ 11 جلد 1 پیدائش باب نمبر 10 آیت نمبر 1-2۔ کتاب پیدائش کی اس عبارت میں صرف لفظ ماجوج کا ذکر ملتا ہے، لیکن یاجوج کا ذکر یہاں نہیں ملتا۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ کتب سابقہ اس کے ذکر سے ہی خالی ہیں، بلکہ صرف جوج کے لفظ سے اس کا تذکرہ اور کتابوں میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ اپنے مقام پر انشاءاللہ یہ بات آئے گی۔ اسی طرح کتاب پیدائش کی اس عبارت سے جو میں نے ابھی پڑھی، یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے اور یافس کے بیٹے تھے۔ اب چونکہ ان کی آگے اولاد در اولاد کا تذکرہ کتاب پیدائش میں خاصی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور یہ کوئی غیر معروف بات نہیں ہے کہ بانی قبیلہ کے نام پر قبیلے کو منسوب کیا جائے۔ چنانچہ اس کی واضح مثال عاد و صبا ہے کہ عاد بھی ایک شخص کا نام تھا، اس کی طرف پوری قوم اور قبیلے کو منسوب کر دیا گیا۔ اسی طرح صبا بھی ایک شخص کا نام تھا، بعد میں اس کی طرف پوری قوم کو منسوب کر دیا گیا۔ اسی طرح یاجوج ماجوج بھی یہ شخصی نام تھے، یاجوج ایک الگ شخص کا نام تھا اور ماجوج ایک الگ شخص کا نام تھا۔ ان کی طرف پوری قوم اور قبیلے کو منسوب کر دیا گیا، اور ان کی قوم کو، یعنی جو ان کی اولادیں پیدا ہوئیں، ان کو اسی نام سے پکارا جانے لگا۔ گزشتہ تقریر میری اس بات کی غماز ہے کہ یاجوج ماجوج یہ دو قبیلوں کا نام ہے۔ یاجوج الگ قبیلہ ہے اور ماجوج الگ قبیلہ ہے جو اپنے بانی کی طرف منسوب ہے۔ اب اس بات پر غور کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں لفظوں کی حقیقت کیا ہے۔
کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنے قدیم لفظ اپنی اصل سے بگڑتے بگڑتے ہی اس حال پر پہنچے ہوں گے، جیسا کہ ہم دوسرے بہت سے الفاظ دیکھتے ہیں کہ جو ابتدا میں ان حروف سے مرکب تھے لیکن زمانے کی دست برد سے وہ محفوظ نہ رہ سکے، کہ جنہیں نیرنگی زمانہ سے انہیں برقرار نہ رکھا جا سکا، اس سلسلے میں ہمارے سامنے مختلف الفاظ آتے ہیں جن کی بگڑی ہوئی صورت یاجوج ماجوج ہے۔ نمبر 1 موگ اور یوچی، یہ چینی زبان میں استعمال ہونے کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح گاگ اور میگاگ، منگولیا منجوریا، کاس اور میکاس، جین اور ماجین، آقوق اور ماقوق، گوگ اور ماگوگ، غوغ اور ماغوغ، کوک اور وکوک۔ تو ان میں جو پہلا ہے یہ چینی زبان میں استعمال ہونے کا نتیجہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یورپی زبانوں میں استعمال ہونے کا نتیجہ ہے، اور جو آخری ہے وہ ہندی زبان میں استعمال ہونے کا نتیجہ ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہندوستان کی ہندی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے، جیسا کہ عن قریب انشاءاللہ یہ بھی بات بیان ہوگی۔ مختلف تاریخی ادوار اور زمانے کی دست برد کا شکار ہوتے ہوئے اس حال میں پہنچنے والے ان دونوں لفظوں کی اصل حقیقت تو سامنے آ گئی۔ اب ہمیں اس نقطے پر غور کرنا ہے کہ یاجوج ماجوج کا مصداق کون سی قوم ہے اور کس پر اس لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے، یہ کہ کیا یہ قوم گزر چکی ہے یا ابھی اس قوم نے آنا ہے۔ تو پہلا جو سوال ہے اس کے جواب میں ایک تفصیل سامنے آتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا مصداق کون سی قوم ہے۔ تو اس قوم کو متعین کرنا یا اس لفظ کا مصداق متعین کرنا یہ ایک ایسی بحث ہے جس کا سرا ملنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جب ان کی رہائش اور ان کی جائے سکونت اور ان کی رہائش کا مقام ہی پردہ اخفاء میں ہے، اس سلسلے میں مختلف آراء سامنے موجود ہیں، تو پھر یقین کے ساتھ کسی ایک پر یاجوج ماجوج کا لقب چسپاں کرنا یہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ آپ کسی کے بارے میں یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں قوم یاجوج ماجوج ہے۔ نمبر 2، ماضی قریب کے علماء نے اس کا مصداق منگولیا کے جو صحرا میں رہنے والے وحشی قبائل تھے ان کو قرار دیا، اور ان کے سلسلے کو مزید وسیع کرتے ہوئے تاتاریوں کو بھی ان میں شامل کیا ہے۔ تاتاری یورش جو ہوئی تھی، جس کا میں نے گزشتہ قسط میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا، اس کو اسی کا ایک شاخسانہ قرار دیا ہے۔ ایسے علماء میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام بہت نمایاں ہے، اور اسی طرح حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی صاحب بھی اسی رائے کے حامی ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ تاریخ اقوام کے حوالے سے تاریخ اقوام کے حوالے سے ان دونوں حضرات کا تجزیہ، یعنی مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی اور مولانا ابوالکلام آزاد کا تجزیہ اتنا ملتا جلتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے تو انسان چکرا کر رہ جاتا ہے کہ دو الگ الگ خصوصیات کی حامل شخصیات کی عبارتوں میں اتنی مطابقت کیسے ہے، یہ کمال مطابقت ہے۔ لیکن غور و فکر کے بعد یہ رائے قائم کرنے پر ہم مجبور ہوئے کہ ان دونوں حضرات کی جو تقریر ہے وہ دراصل ماخوذ ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے، اور شاہ صاحب کے اشارات بھی یہی رخ اختیار کر رہے ہیں جو ان دونوں حضرات نے بہت وضاحت سے اپنے قارئین کے سامنے پیش کر دیے۔ اس موقع پر ناانصافی ہوگی کہ اگر تاریخ اقوام کا ایک مختصر سا تجزیہ انہی دونوں حضرات کی تقریر سے اپنے الفاظ میں نقل نہ کیے جائے، تاکہ ان دونوں حضرات کا ذہنی رجحان واضح ہو جائے، لیکن اس سے پہلے چند ابتدائی امور ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلا امر یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی متمدن اقوام ہیں یہ شروع سے متمدن اور مہذب اقوام نہیں تھیں،
بلکہ ان پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جس میں ان کے کوئی نام سے بھی آشنا نہ تھا، مثلا موجودہ یورپ اور امریکہ، اسی طرح موجودہ پاکستان ہے۔ موجودہ پاکستان آج سے 71 سال پہلے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کسی کو پتہ تک نہیں تھا، اور اب یہ ملک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونے پر بضد ہے، اور ہم سب اس کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں اور دعا گو ہیں۔ دوسرا امر، موجودہ تہذیب اور تمدن سے پہلے ان اقوام کو دوسرے ناموں سے پکارا جانا یہ کوئی بعید بات نہیں بلکہ یہ ایک یقینی بات ہے۔ اور نمبر 3، موجودہ تہذیب و تمدن سے پہلے ان اقوام کو جن ناموں سے پکارا جاتا تھا عین ممکن ہے کہ وہ اس زمانے کی انتہائی بگڑی ہوئی سرکش اور متمرد قوم کا نام رہا ہو، لیکن تہذیب و تمدن کے اس دور سے بہرمند ہونے کے بعد ان اقوام نے اپنی پیدائشی علاقے سے ترک وطن کر کے اس پرانی نسبت سے اپنا پیچھا چھڑا لیا ہو اور اپنا کوئی دوسرا نام تجویز کر لیا ہو، اپنی پرانی عادات اور پرانے خصائل کو یکلخت ترک کر دیا ہو اور تبدیل کر دیا ہو۔ تو یہ ان 3 نکات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد اب اس بات پر غور کیجئے کہ دنیا میں جتنی بھی اقوام بستی ہیں ان تمام کا سرچشمہ اور مرکز، یعنی جہاں سے یہ اقوام نکلیں پھیلیں اور مختلف مقامات پر مختلف ناموں سے موسوم ہوئیں، وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 حجاز۔ حجاز ان تمام اقوام کا مرکز اور سرچشمہ ہے جن کے نام کے ساتھ سامی النسل ہونے کا پیوند لگا ہوا ہے، جو سامی النسل کہلاتے ہیں۔ اور نمبر 2 منگولیا یا چینی ترکستان، اسے کیشیا بھی کہا جاتا ہے، کاکیشیا بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو اول الذکر یعنی حجاز سے نکلنے کے بعد جو اقوام مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہوئیں ان کی تفصیل ہے: عاد اولا، نمبر 2 عاد ثانیہ، نمبر 3 جدیس، نمبر 4 قسم، نمبر 5 شاہان حمیر، نمبر 6 عمالقہ مصر، نمبر 5 شام، اور نمبر 7 شام، اور نمبر 8 عراق وغیرہ۔ تو یہ تو وہ اقوام تھیں جو حجاز سے نکلیں جنہیں سامی النسل کہا جاتا ہے۔ چینی اور ترکستان سے جو اقوام مختلف علاقوں میں جا کر سکونت پذیر ہوئیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 وسط ایشیا یعنی ایران، نمبر 2 یورپ، نمبر 3 ہندوستان میں آرین آ کر آباد ہوئے، نمبر 4 بحر اسود، اور نمبر 5 یہ رشین وغیرہ۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایران، یورپ اور ہندوستان وغیرہ کے علاقوں میں جتنے افراد اور جتنی اقوام ایک معاشرتی زندگی کے بندھن سے وابستہ ہیں، یہ تمام نہ صحیح بہرحال ایک بڑی اکثریت کا کاکیشیا سے ترک وطن کر کے ان مختلف علاقوں میں آ کر سلسلہ بود و باش سے منسلک ہو جانا، حالانکہ یہ پہلے ان کی جو زندگی تھی وہ وہی صحراؤں والی زندگی تھی، وحشی قبائل والی زندگی تھی، تو یہ بعد میں آ کر یہ لوگ ان علاقوں میں بس گئے۔ اب اگر اس کے ساتھ ہی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا یہ حصہ جوڑ دیا جائے تو بات نتیجہ خیز حد تک پہنچ جائے گی، اور وہ فرماتے ہیں کہ روسیوں کا تعلق یاجوج سے ہے اور اہل برطانیہ ماجوج کی طرف منسوب ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی تحقیق مجھ جیسے ناکارہ اور ہیج مدان کو اپنی حیثیت پہچان کر بات کرنی چاہیے، لیکن اس موقع پر میں اپنی بات کو کوئی پیش نہیں کروں گا۔ حضرت شاہ صاحب کے ہی شاگرد رشید حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کے الفاظ میں زیادہ مؤثر پاتا ہوں، آپ انہیں بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں: تاہم باوجود ان تمام صفاتی نشانیوں کے مجھے اعتراف کرنا ہے کہ قرآنی آیات کی روشنی میں ہم نام اور رسمی تعین کے ساتھ ان قوموں کو متعین نہیں کر سکتے جن کو قرآن نے یاجوج ماجوج کی بھیڑ میں داخل کیا ہے۔ تو ان قرآنی آیتوں کو باہم پیوند کر کے دیکھنے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹوپی ضرور تیار ہو گئی ہے، اب یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے
کہ قوموں کے سروں پر رکھ رکھ کر دیکھیں کہ یہ ٹوپی ٹھیک کن سروں پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس میں غیر قرآنی چیزوں سے بھی کچھ مدد اگر لی گئی تو ان کی حیثیت مغزی اور گوٹ کی ہے، لیکن جوہری ٹکڑے صرف قرآن سے حاصل کیے گئے ہیں۔ دجالی فتنے کے نمایاں خد و خال، صفحہ نمبر 261۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے کچھ امور سامنے آئے ہیں۔ نمبر 1، یاجوج ماجوج کے رسمی تعین کے باوجود ان کی حتمی تعین ممکن نہیں ہے۔ نمبر 2، مختلف اقوام پر ان کی صفات کو منطبق کر کے کوئی فیصلہ کرنا یہ بھی ممکن ہے۔ اور نمبر 3، اس سلسلے میں دیگر تحریری اور غیر تحریری مواد سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، اس سب کے باوجود بھی اس کی جو حیثیت ہوگی وہ امکانی ہی ہوگی، یقینی حیثیت نہیں ہوگی اس کی۔ ان 4 نکات کے بعد اب ذرا یہ بات سمجھ لیں کہ ایک مقولہ ہے الولد سر لابیہ، کہ بیٹا اپنے باپ کا رازدان ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت گیلانی جو حضرت شاہ صاحب کے روحانی فرزند ارجمن ہیں، ان کی اس عبارت کی روشنی میں حضرت شاہ صاحب کا منشا مجھے تو کم از کم یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اولاً تو ہمیں ان اقوام کی تعیین کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تحقیق کے میدان میں اس کی ضرورت پڑے تو پھر قرآن میں بیان کردہ صفات کی روشنی میں کوئی فیصلہ کر لیا جائے، لیکن پھر بھی وہ قطعی نہیں ہوگا، یقینی نہیں ہوگا، بلکہ ایک ضمنی فیصلہ ہوگا۔ تو اس تمام تفصیل سے اس سوال کا جواب تو واضح ہوا ہی کہ یاجوج ماجوج کا مصداق کون سی اقوام ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ مختلف ادوار میں، مختلف صورتوں میں یہ قوم ہمیشہ موجود رہی ہے۔ البتہ یہ بات وضاحت طلب اور قابل غور رہ گئی کہ کیا وہ صحراؤں میں رہنے والی وحشی جو کسی زمانے میں قرآنی اصطلاح کے مطابق یاجوج ماجوج کہلاتے تھے، اب وہ یاجوج ماجوج نہیں کہلائیں گے، بلکہ ان کی جگہ یورپ، روس اور برطانیہ کے گورے انگریزوں نے لے لیے، جو بربریت اور سفاکیت میں وحشیوں سے کسی طرح کم نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ متمدن علاقوں میں آ کر آباد ہونے والی اقوام ان وحشی قبائل کا ایک معتد بھی حصہ ضرور تھی، لیکن وہ وحشی قبائل و اقوام مکمل طور پر اپنے اصل علاقے کو ترک کر کے دیار غیر میں جا کر نہیں بس گئے تھے، بلکہ ان کی ایک بڑی تعداد اب بھی اپنے مستقر میں موجود ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے ہم صرف یورپ و برطانیہ کے باشندوں پر یہ لقب چسپاں کر کے اصل صحرا نورد وحشیوں کو اس لقب سے ماورا قرار نہیں دے سکتے، بلکہ اس کا حقیقی مصداق تو وہی ہے۔ البتہ مجازی طور پر ان اقوام پر بھی اس کا اطلاق حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل اطلاق انہی لوگوں پر ہوگا جو آج تک صحراؤں میں وحشی ہیں اور قبائل میں رہ رہے ہیں۔ یاجوج ماجوج بھی اسی طرح قبائلی تقسیم سے منسلک ہیں، جس طرح دیگر مختلف علاقوں میں آباد لوگ قبائلی نظم کا حصہ ہیں، قبائلی تقسیم کا حصہ ہیں۔ مورخین و مفسرین کے مطابق یاجوج ماجوج کے 22 قبیلے ہیں۔ چنانچہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، قرطبی نے اپنی تفسیر میں بحوالہ صدی نقل کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے 22 قبیلوں میں سے 21 قبیلوں کو سد ذوالقرنین سے بند کر دیا گیا، ان کا ایک قبیلہ سد ذوالقرنین کے اندر اس طرف رہ گیا اور وہ ترک ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی تحریر فرماتے ہیں، اور بعض مورخین نے تو ترک کی وجہ تسمیہ ہی یہ بیان کر دی کہ یہ وہ قبائل ہیں جو یاجوج ماجوج کے ہم نسل ہونے کے باوجود صد سے ورے آباد تھے، اس لیے جب ذوالقرنین نے صد قائم کی اور ان کو اس میں شامل نہیں کیا تو اس چھوڑ دیے جانے کی وجہ سے وہ ترک کہلائے۔ تو اس سے اتنی بات سمجھ میں آئی کہ یاجوج ماجوج کے جو 22 قبیلے ہیں، ان 22 قبیلوں میں سے 21 قبیلے سد ذوالقرنین سے بند ہو گئے، اور ایک قبیلہ جو ہے جو صد سے باہر رہ گیا تھا، جسے ترک کہا جاتا ہے، یہ وہ ترک ہیں جو کہ صد سے باہر رہ گئے تھے۔
اور انہوں نے جو تباہی مچائی جس کا میں گزشتہ قسط میں ذکر کر چکا ہوں، الامان والحفیظ، تو اندازہ لگائیں کہ یہ ایک قبیلے نے یہ وحشت ناکی پورے عالم میں برپا کی، اور اگر کل کو جب قرب قیامت 21 قبائل ان کے نکل آئیں گے تو کیا حشر برپا کریں گے اس سرزمین پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔